بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے بہت ہی امپورٹنٹ تھنگ جس کو ہم پیپر کے حوالے سے بالکل بھی چھوڑ نہیں سکتے۔ یونٹ نمبر 9 میں آپ کا ایک سیکشن سی ہے، ریڈنگ سکلز کے اندر فیکٹس اینڈ اوپینین۔ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ ہر پیپر میں تقریباً دیکھا گیا ہے، کافی سارے پیپرز کے اندر فیکٹس اینڈ اوپینینز والا کوسچن کوئی بھی آپ کو ایک دیا جاتا ہے، کوئی سبجیکٹ، کوئی اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے، اس پر آپ نے 5 یا 10 فیکٹس اور اوپینینز لکھنے ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے سمجھنا ہے، بہت ہی آسان ہے، انتہائی ایزی سمپل ہے۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فیکٹ کیا ہوتا ہے۔ واٹ از فیکٹ؟ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ، یہ ایک فیکٹ ہے۔ فیکٹ کہتے ہیں ایک حقیقت کو، ایک سچائی کو، جس کو ہم جانتے ہوں، دیکھنے سے پتہ چل رہا ہو کہ یہ ایک حقیقت ہے۔ اب اگر آپ یونیفارم کے اندر ہیں تو آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اسی طرح اگر آپ ڈاکٹر کے گاؤن کے اندر ہیں تو آپ ڈاکٹر ہیں۔ دس از اے فیکٹ۔ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ، یہ کیا ہے؟ یہ ایک فیکٹ ہے۔ اے فیکٹ از اے اسٹیٹمنٹ آف واٹ از ٹرو اور ریئل۔ جو حقیقی یا سچائی ہوتی ہے، نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کو ہم فیکٹ کہتے ہیں۔ فیکٹ بیسڈ آن ایویڈنس، یہ مشاہدے پر، گواہی پر جو ہوتی ہے بیس کرتی ہے کہ آپ کوئی چیز ظاہری دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ کی یونیفارم میں ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، مطلب ظاہری جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے اس کو ہم فیکٹ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اوپینین۔ واٹ از اوپینین؟ آئی ایم ویری گڈ لکنگ، میں ایک اچھا دکھتا ہوں یا دکھتی ہوں، تو یہ ایک اوپینین ہے۔ اوپینین کیا ہوتا ہے؟ یہ کسی دوسرے کا ہمارے بارے میں خیال ہوتا ہے۔ دس از اوپینین، میں ایک اچھا دکھتا ہوں یا اچھا نہیں دکھتا، یہ ایک اوپینین ہے۔ این اوپینین از اے اسٹیٹمنٹ دیٹ گیو ونز پرسنل ویو، جو کسی کا پرسنل ویو بتاتا ہے، جو اس کا اپنا ذہنی مشاہدہ جو ہے اس کے بارے میں بتائے، اس کو ہم پرسنل ویو۔ دس اسٹیٹمنٹ مے اور مے ناٹ بی ٹرو، یہ ٹھیک ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی۔ مطلب پرسنل ویو جو ہے، ہر بندے کا اپنا ایک ویو ہے، ہر بندے کا اپنا نقطہ نظر ہے۔ ایک جو ہے وہ کسی کو پسند کرتا ہے تو دوسرا اس کو ناپسند کرتا ہے، تو اس لیے یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ٹرو ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی۔ لیکن جو فیکٹ ہے وہ تو بالکل مسٹ ہے نا، 100% شور کہ وہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ 100% ایسی ہی بات ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایویڈنس پر بیس کرتی ہے۔ یہ جو ہے یہ ایویڈنس پر بیس نہیں کرتی، یہ کسی کے پرسنل ویوز پر، پرسنل تھاٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اس لیے یہ والا جو ہے اوپینین، یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، مطلب کسی کا صحیح بھی ہو سکتا ہے، کسی کا پرسنل ویو ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو یہ جو ہے مے اور مے ناٹ بی ٹرو، اس کو ہم کہتے ہیں اوپینین۔ آگے اس کی چل کر ایگزامپلز دیکھتے ہیں، پھر آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا۔ اچھا جی، یہ ایک ایکسرسائز ہے، اس میں آپ نے فیکٹ اور اوپینینز جو ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا فیکٹ ہے اور کون سا اوپینین ہے۔ وی آر ان پاکستان، اب یہ ایک حقیقت ہے، ہم پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ سب کو پتہ چل رہا ہے اگر ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں تو ہم پاکستان میں ہی ہیں۔ اس کے بعد ہے انضمام الحق از اے گڈ کرکٹر۔ اب آپ کو محسوس ہو گیا ہوگا کہ انضمام الحق جو ہے یہ ایک اچھا کرکٹر ہے، یہ ایک خیال ہے، ہو سکتا ہے وہ اچھا ہو سکتا ہے وہ نہ ہو، کسی کے نظر میں اچھا ہوگا، کسی کے نظر میں اچھا نہیں ہوگا، تو یہ والا جو ہے یہ ایک اوپینین ہے، یہ ایک خیال ہے، کسی کا پرسنل ویو ہے۔ اس کے بعد بینگ ایٹ کالج از فن، کالج پر ہونا جو ہے وہ ایک فن ہے، تو یہ بھی ایک اوپینین ہے، ہر ایک کا خیال علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ کالج میں فن جو ہے، کوئی اس کو فن محسوس کرتے ہیں، کوئی نہیں محسوس کرتے۔ مائی انگلش ٹیچر از سر عمر، میرا انگلش کا ٹیچر جو ہے وہ سر عمر ہے، تو یہ ایک فیکٹ ہے، مطلب یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ میرا ٹیچر جو ہے وہ سر عمر ہی ہے۔ اب یہاں پہ مائی انگلش ٹیچر از گڈ ہوتا، یہاں پہ سر عمر کی جگہ پہ گڈ ہوتا، تو یہ ایک اوپینین ہو جانا تھا، مائی انگلش ٹیچر از گڈ، ویری گڈ یا ویری بیڈ یا جو بھی ہے۔ اگر کوئی بھی یہاں پہ اور چیز ہوتی تو یہ اوپینین بن جانا تھا، پرسنل ویو بن جانا تھا۔ اب یہ پرسنل ویو نہیں ہے، اب یہ ساری کلاس کے لیے، مطلب اگر کلاس کا ٹیچر سر عمر ہے تو وہ ہر بچے کے لیے، ہر بچے کا جواب یہی ہوگا کہ میری انگلش ٹیچر جو ہے وہ سر عمر ہیں، تو اس لیے یہ ایک فیکٹ ہے۔
اس کے بعد ہے آئی ایم ویئرنگ اے پیئر آف بلیک شوز. میں ایک بلیک شوز کا جوڑا جو ہے وہ میں نے پہنا ہوا ہے. تو یہ بھی ایک فیکٹ ہے, یہ بھی ایک حقیقت ہے. مائی فیوریٹ فروٹ از بنانا. یہ پرسنل ویو ہے کہ میرا جو فیوریٹ فروٹ ہے وہ بنانا ہے, تو اس کو آپ اوپینین لکھ سکتے ہیں. اسی طرح ہر ہیئر از ویری لانگ. اس کے بال جو ہیں وہ بہت زیادہ لمبے ہیں. یہ بھی فیکٹ ہے, نظر آ رہے ہوں گے لمبے ہیں. تو اس کے بعد ہے جارڈن از اے لولی کنٹری. جارڈن جو ہے وہ ایک پیارا ملک ہے. یہ اوپینین ہے, یہ فیکٹ نہیں ہے. کسی کے لیے پیارا ہوگا, کسی کے لیے پیارا نہیں ہوگا. اچھا جی, نیکسٹ اس نے ایک اور ایگزامپل دی ہے. یہاں پہ اس نے ایک پکچر دی ہے. دس از اے پکچر آف اے ریڈ کار. یہ فیکٹ ہے, یہ اوپینین ہے. تو یہ ریڈ کار کی پکچر ہے, نظر آ رہی ہے, تو یہ فیکٹ ہی ہے, یہ تو ایک حقیقت ہے. اس کے بعد نیکسٹ وہ کہتا ہے دس کار از بیوٹیفل. یہ اوپینین ہو جاتا ہے کہ مطلب کسی کا اوپینین ہے بیوٹیفل ہے, کسی کا ہے نہیں ہے. دا کار از پارکڈ نیکسٹ ٹو اے ٹری ایٹ دا ریور بینک. کہ کار جو ہے وہ ایک درخت کے آگے دریا کے کنارے پر کھڑی ہوئی ہے. تو یہ ایک فیکٹ ہے, یہ تو ایک حقیقی بات ہے, نظر آ رہی ہے, کسی کا اوپینین نہیں. آئی تھنک دیٹ دا کار از ویری فاسٹ. میں یہ سوچتا ہوں کہ کار جو ہے وہ بہت تیز ہے. تو یہ اوپینین ہے. امید ہے آپ کو اوپینین اور فیکٹس کی جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا جی, نیکسٹ ایک اور ایکسرسائز ہے. تو اس میں بھی آپ نے فیکٹ اور اوپینین جو ہے وہ علیحدہ کرنے ہیں. اسٹیٹمنٹ کو پڑھ کر آپ نے بتانا ہے کہ یہ فیکٹ ہے یا اوپینین ہے. دیٹ کیک واز ٹو سویٹ. یہ کیک بہت میٹھا ہے. تو یہ ایک اوپینین ہے, فیکٹ نہیں ہے. تو یہاں پہ آپ نے اوپینین لکھنا ہے. اس طرح ہے کمپیوٹرز آر ناٹ ایز یوزفل ایز ایوری ون سے دے آر. کمپیوٹر اتنے یوزفل نہیں ہے جتنے ہر کوئی کہتا ہے. یہ بھی ایک اوپینین ہے, فیکٹ نہیں ہے. دا اسکارپین از اے ریلیٹیو ٹو دا اسپائڈر. اسکارپین جو ہے وہ اسپائڈر کا ریلیٹیو ہے. تو یہ والا جو سوال ہے یہ بھی یہ ایک فیکٹ ہے کہ اسکارپین جو ہے وہ اسکارپین کہتے ہیں بچھو کو, وہ اسپائڈر کی طرح کا ہوتا ہے. تو یہ والا فیکٹ ہے. دا امپائر اسٹیٹ بلڈنگ ان نیو یارک از 1250 فیٹ ٹال. تو یہ بھی ایک فیکٹ ہے. اس کے بعد آئی بیٹ دیٹ ٹری از اوور 100 ایئرز اولڈ. تو یہ والا جو ہے وہ اوپینین ہے. امریکن ایسٹروناٹس لینڈڈ آن دا مون. یہ ایک فیکٹ ہے. اس کے بعد ہے سم پیپل تھنک دیٹ اپولو میشنز ڈڈ ناٹ ریلی گو ٹو دا مون. تو یہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے سم پیپل تھنک, یہ ایک اوپینین ہے. اس کے بعد ایک اور ایکسرسائز اس نے دی ہوئی ہے اور کہا ہوا ہے کہ یہ والا پیسیج پڑھیں اور اس کے فیکٹس اور اوپینین تین فیکٹس لکھیں اور 3 اوپینینز لکھیں. تو آئی ہیو گاٹ اے نیو کار. یہ ایک فیکٹ ہے. اٹ از میران 800 cc. یہ بھی ایک فیکٹ ہے. میران از پاکستانز لارجسٹ سیلنگ کار. تو یہ والا اوپینین ہے. آپ کا خیال ہے میران جو ہے وہ پاکستان کے سب سے زیادہ سیل ہونے والی کار ہے. اٹ ہیز اسمارٹ فیچرز لائک ہیڈ ٹرننگ لیمپ, میچنگ فرنٹ گرل اینڈ 2 اسپوک اسٹیئرنگ ویل gives it the ٹیڈی لک. تو یہ والا جو ہے یہ فیکٹ بھی ہے, اوپینین بھی ہے, کیونکہ اینڈ پہ اس نے ٹائڈی لک جو ہے یہ بتا کر اوپینین کر دیا ہے, اور یہ فیکٹ بھی ہے. آپ اس کو فیکٹ میں لکھ لیں, اس کے فیچرز جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں. میران ایز اے فنکشنل اکانومی, پیک پرفارمنس اور ان میچڈ فیول ایفیشینسی. یہ بھی فیکٹ ہے. اٹ از بلو, فیکٹ ہے. آئی تھنک اٹ از فینٹاسٹک. یہ والا جو ہے وہ اوپینین ہے. اٹ گوز ویری فاسٹ اینڈ میکس می فیل اسپیشل. یہ بھی اوپینین ہے. پرفارمنس از گڈ فار 0.8 لیٹرز. یہ بھی اوپینین ہے. تو آپ نے یہ والے فیکٹ میں لکھ دینا ہے, اور اوپینین والے جو ہے وہ اوپینین میں لکھ دینے ہیں. اس کے بعد جی ایک ایکسرسائز ہے, کین یو رائٹ فیکٹس اینڈ اوپینینز. یہاں پہ اس نے 2 فیکٹس کہے ہیں پاکستانی پاپ گروپ کے بارے میں. پاپ گروپ کہتے ہیں پاپولر جو میوزک گروپ ہے اس کو. تو اس کا پہلا فیکٹ تو آپ یہ بنا سکتے ہیں کہ پاکستانی پاپ گروپ ریفرز ٹو پاکستانی پاپولر میوزک. پاپ جو ہے وہ پاپولر سے نکلا ہے. تو اسی طرح
نیکسٹ اس نے کہا ہے دوسرا جو ہے دوسرا فیکٹ اس کا آپ یہ بنا سکتے ہیں کہ اٹ کنسسٹ آف ٹریڈیشنل لینگویج یا اردو اینڈ پنجابی، اس طرح آپ کوئی اس کا بنا سکتے ہیں جو فیکٹ ہے۔ اس کے بعد اوپینین ہے، اوپینین آپ نے اپنا خیال لکھنا ہے پاپ گروپ کے بارے میں، تو آپ لکھ دیں جی پاکستانی پاپولر میوزک از ویری بیسٹ یا گڈ، اٹ از لائکڈ ان ایوری کنٹری، تو یہ آپ کے اوپینین ہوں گے۔ اسی طرح آپ نے نیبرہڈ کے بارے میں دو فیکٹس اور اوپینین لکھنے ہیں، تو نیبرہڈ کے بارے میں آپ بتائیں جو حقیقت ہے آپ کے نیبرہڈ میں، ہسپتال ہے، کالج ہے، اسکول ہے، فارمیسی ہے، یا اس طرح کی کوئی چیزیں بتا دیں۔ اور اوپینین آپ اس طرح لکھ دیں کہ آپ کا نیبرہڈ جو ہے اس کا ماحول بہت صاف ستھرا ہے یا فرینڈلی ہے، اس طرح کے آپ اوپینینز لکھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو فیکٹ اور اوپینین کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسٹوڈنٹس بہت ہی خیال سے پہلے آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ آپ کو جو کہا گیا ہے کس بارے میں لکھنے کے لیے کہا گیا ہے، آپ نے اچھی طرح سے اس کو سمجھنا ہے کہ سبجیکٹ آپ کو کیا دیا گیا ہے۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی تو آپ نے ٹیچر سے، ایگزامینر سے، جو آپ کا پیپر لے رہا ہوگا اس سے آپ ہیلپ لے لیں، پوچھ لیں کہ یہ والا جو کوسچن ہے فیکٹ اینڈ اوپینین والا، یہ کس موضوع پر پوچھا گیا ہے یا اس کا مطلب کیا ہے جو بات اس میں کہی گئی ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ سپرنگ والا پیپر دیکھیں تو اس نے کہا ہوا ہے کہ کریٹیکلی ریفلیکٹ آن دا سوشل اینڈ کلچرل ڈائیورسٹی، تو یہ والا ایک کوسچن جو ہے فیکٹ اینڈ اوپینین والا آیا ہوا ہے، سوشل اینڈ کلچرل ڈائیورسٹی۔ سپرنگ 2021 کے اندر آیا ہوا ہے، یہ کافی سارے پیپر میں یہ والا کوسچن جو ہے فیکٹس اینڈ اوپینین والا آیا ہے۔ اب سوشل کہتے ہیں سماجی کو، معاشی جو معاشرتی ہوتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اینڈ کلچرل، کلچر کہتے ہیں ثقافت کو، تہذیب کو۔ سوشل اینڈ کلچرل ڈائیورسٹی، ڈائیورسٹی کہتے ہیں نیا رنگ دینا، نیا بنانا، مطلب تہذیب نئی بنانا اور معاشرے کو نیا بنانا، ماڈرن کر دینا، اس کو کہتے ہیں سوشل اینڈ کلچرل ڈائیورسٹی۔ تو اس پر آپ نے 10 جملے لکھنے ہیں، 10 فیکٹس لکھنے ہیں اور 10 اوپینین لکھنے ہیں۔ پہلے آپ فیکٹس لکھ لیں، پھر آپ اوپینین لکھ لیں، یا اکٹھے ہی لکھ لیں، فیکٹ لکھیں پھر اوپینین لکھیں، پھر فیکٹ لکھیں پھر اوپینین لکھیں، تو اس طرح کے 10 کوسچنز آپ نے بنانے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ آٹم 2020 والا پیپر دیکھیں تو اس میں یہ کوسچن جو ہے وہ اس طرح آیا ہوا ہے کہ کریٹیکلی ریفلیکٹ آن دا کنٹریبیوشنز میڈ بائی وومن ان دا پروسیس آف پروگرس اینڈ ڈیولپمنٹ آف آور کنٹری، اس پر آپ فیکٹس اینڈ اوپینین لکھیں۔ کنٹریبیوشن آف وومنز، جو عورتیں ہیں ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے ترقی کے اندر، تو اس کے بارے میں فیکٹس آپ کیا لکھیں گے؟ فیکٹس تو آپ یہ لکھیں جو حقیقتیں ہیں کہ عورتوں نے جو ترقی کیا ملک کے اندر، جو بے نظیر بھٹو ہیں، پہلی خواتین وزیر اعظم ہیں مسلم کنٹریز کی، اسی طرح اور عورتیں جو ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں، سینیٹرز ہیں، اسی طرح عورتیں اسمبلی کے اندر ہوتی ہیں یا سیاست کے اندر آ رہی ہیں، کافی ساری جو ہے نا وہ آپ لکھ سکتے ہیں فیکٹس کے اندر۔ اوپینین جو ہیں وہ آپ نے اپنے خیالات لکھنے ہیں، آپ نے خیال مطلب عورت جو ہے اس کا بہت اہم کردار ہے معاشرے کے اندر، اسی طرح عورت جو ہے وہ کوئی بھی چیز جو ہے اس کو، کوئی بھی کام جو ہے اس کو کامیاب کرنے کے لیے اس کا بڑا کردار ہے، اس کا بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے اس میں۔ تو اس کے بارے میں 10 آپ نے جو ہیں وہ فیکٹس لکھنے ہیں اور 10 اوپینین لکھنے ہیں۔ تو اس لیے پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا۔ اب یہ کوسچن یہ ہے کنٹریبیوشنز آف وومن ان پروسیس آف ڈیولپمنٹ آف آور کنٹری، کہ ہمارا ملک جو ہے اس کی ترقی کے عمل میں خواتین کا جو کردار ہے اس کے فیکٹس اور اوپینین لکھیں۔ تو یہ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ کنٹریبیوشن آف وومن ان پروسیس آف ڈیولپمنٹ آف آور کنٹری، ڈیولپمنٹ اینڈ پروسیس بھی اس میں لکھا ہوا ہے کوسچن کے اندر۔
تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کوشچن کا مطلب کیا ہے. اگر آپ کو میننگ اس کے سمجھ آ جائے تو پھر آپ فیکٹ اینڈ اوپینین جو ہے وہ لکھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اور آپ اچھی طرح اس کو لکھ سکیں گے. تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن تھا، بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک تھا. بالکل آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا، انشاءاللہ لازمی آئے گا پیپر میں اور آپ اس کو آسانی سے لکھ سکیں گے. چھوڑ کر بالکل نہیں، نا آپ نے اس کو لازمی